سلمان اظہری کا بیان آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے۔ سلمان اظہری فرماتے ہیں 20 اپریل یوم درود ڈے کے دن سلمان اظہری ممبئی کی سرزمین میں یہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تمہیں دفن کر کے چلے جائیں گے تو تمہارا ساتھ اس دن کوئی نہیں دے گا، نہ ہی تمہارے آس، نہ ہی پڑوس، نہ ہی تمہارے گھر کے افراد، نہ ہی تمہارے دوست۔ جواب تو صرف تمہیں دینا ہوگا۔ جو تم نے عمل کیا تھا، جو تم نے اس دنیا میں کمایا تھا، کھیتی کیا تھا، اب اس کا پھل وہاں تمہیں ملے گا۔ تم نے کیا کیا تھا اس دنیا میں؟ تم نے اس دنیا کو تم نے سوچ لیا تھا کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اصل میں یہ جنت کافروں کے لیے ہے اور مومن کے لیے جنت اس کی آخرت ہے۔ جنت اصل میں ان کے لیے وہاں ہے۔ تو وہ دن انتظار کرو جب قبر میں رکھے جاؤ گے۔ بزرگوں نے فرمایا فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال میرے نبی کو دکھا کر کہیں گے۔ اکثر ائمہ نے کہا کہ رسول اللہ قبر میں آئیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے، تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا حضور قبر میں آئیں گے، یقین ہے؟ بزرگوں نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا اے مسلمان، سنبھل جا، جس وقت تیسرا سوال فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بزرگوں نے فرمایا حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت۔ حضور اگر فرما دیے یا رسول اللہ اگر تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجھے بتاؤ نوجوانوں، جس وقت قبر میں میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لے اور کہے میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا، بات میری کرتا تھا، کام کسی اور کے۔ حضور کو لبیک 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 کہہ کر پکار رہا ہے اور پھر گلیوں میں تیرے تماشے کیا ہے؟ تو اگر نبی کا نہیں بن سکا تو قبر میں کس چیز کا انتظار میں جائے گا اس دنیا سے؟ اور پھر یاد رکھنا حضور نے اگر چہرہ پھیر لیا تو پوری رحمت خدا ہم سے پھر گئی۔ رحمت خدا جس سے روٹ گئی اس کا کیا ہوگا؟ پھر نہ قبر ہے اس کی، نہ حشر ہے۔ حشر میں بھی کوئی اس کا ماوا ملجا نہیں رہے گا۔ اسی لیے مجھے بار بار گھوم پھر کر کے اسی بات پر آنا پڑتا ہے۔ بریلی کے امام نے ہمارے دلوں پر انگلی رکھ کر کے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب مانیں گے، سب مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ نوجوانوں سنو، ایمان کی حفاظت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اندھا بگولا دیکھا ہے آپ نے؟ وائٹ کلر کا، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بگولا ہی نا، بہت خوبصورت دکھتا ہے، بہت خوبصورت رہتا ہے۔ ایک بار کسی تالاب میں جا کر بیٹھا اور سر جھکائے بیٹھا ہے، اس کی خوبصورتی پر کون نہیں فدا، اور بھولا پن بھی اتنا دکھتا ہے، اتنا بھولا ہے کبھی کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ اور ایسی بھولے پن پر قربان ہو کر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس میں آ گئی، مچھلیوں میں ایک شور مچ گیا۔ اللہ والے آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ارے چلو سب زیارت کے لیے۔ ساری مچھلیاں کہہ رہی ہیں، ایک چھوٹی مچھلی دوسری مچھلی سے کہہ رہی ہے اتنا نور ہے چہرے پر، اتنے خوبصورت ہیں، اور سر جھکائے صبح سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، چلو ساری مچھلیاں زیارت کے لیے۔ ارے بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سب مچھلیاں جا رہی ہیں بگولا دیکھنے کے لیے۔ ایک دادی اماں بھی تھی، بڑی مچھلی تھی، اس کو خبر ملی کہ یہ سب کہاں جا رہی ہیں، تو سبوں نے کہا کہ آج تو ایک اللہ والے ہیں، لمبی چونچ ہے، اجلے کپڑے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آنکھ بند ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اس دادی اماں نے کہا وہ چور ہے، کہا تم اس کو اللہ والا سمجھ رہی ہو، مت جاؤ۔ تو اتنا اس نے کہا تو وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ساری مچھلیوں نے کہا ارے اماں یہ پرانے خیالات کی ہے، یہ ہمیں بزرگوں سے ملنے سے روکتی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا علماء جب کسی برائی کو روکتے ہیں تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ مولانا لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمیں تو اپنا عیش کرنے دو، ہمیں انجوائے کرنے دو۔ جب برائیوں سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے۔ جب یہ بولتے ہیں علماء تو کان لگا کر کے سنو کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جینے نہیں دیتے یہ لوگ، ہر چیز پہ روک ٹوک کرتے ہیں، تمہیں بعد میں پتا چلے گا ہوگا کیا۔ دادی اماں تو بہت روکی، مچھلیاں سب مخالف ہو گئی، کہا یہ اس بوڑھی کو چھوڑ دو، اس نے دنیا کہاں دیکھی، یہ پرانے خیالات کی، ہم تو دیکھیں گے بزرگ کو، ہم تو زیارت کریں گے۔
اور سبوں نے مل کر کے جتھے جا کر کے زیارت پر چلی آئی. اور میرے عزیزوں جب بگولے کے آس پاس سب نمن کرنے آئی ہوں گی, سلام کرنے آئی ہوں گی, بگولا دیکھتا رہا, 2 پیروں میں اور 1 چونچ میں مار کر کے اڑ گیا. وہ تو اس کے پاس 3 چیزیں تھیں اس لیے وہ 3 اٹھائی, اور بھی زیادہ ہوتی تو سب کو لے جاتا. باقی ڈری مچھلیاں بھاگی آئی. دادی اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ سبوں نے کہا تم نے جو کہا تھا وہی چور نکلا. کیا بات. اس لیے ہر سفید کپڑا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. واہ 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 واہ. دکھنے میں چہرہ بھولا بھالا ہو اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے گھومتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ اللہ والا ہے. اللہ والے کی پہچان تسبیح داری ٹوپی سے نہیں ہوتی, اللہ والے کی پہچان عشق رسول سے ہوتی ہے. نعرے تکبیر. آپ اتنی سی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ آپ کو دوستی کرنا ہے تو اچھے لوگوں سے کیجیے نا بھائی. آپ کو دوستی کرنا ہے عالم دین سے کیجیے. ہمارے علماء کرام کیا نہیں ہے اس دنیا میں؟ اچھے لوگ اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں کیا؟ سنی اس دنیا میں اب نہیں ہے. آپ کو دوستی کرنا ہے اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے. کیا ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ ان بد عقیدوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ کیوں ان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ ملتا ہے؟ آپ کو کیا یہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کہہ دیے یہ کہ میں تم سے اگر انہوں نے اپنا مبارک چہرہ تم سے پھیر لیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں, اگر ان سے دوری تم نہیں بناؤ گے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اور اگر آخر نکار قبر کے آخری مرحلے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے منہ پھیر دیتے ہیں تو کیا تمہارا بنے گا؟ سوچو ذرا. بد عقیدہ شخص جو ہے اس کی تو کوئی گنجائش کسی مقام پہ ہے ہی نہیں اس کی تو. بد عقیدہ بندے کی تو بات کیا کرتے ہیں آپ. وہ تو اس کی نحوست کا جو اثر ہے وہ تو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی بدبودار کر دیتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ رب کی رحمت اتر سکتی. غضب اللہ علیہ ولعنہ, اللہ کا غضب اس پہ اترتا ہے, اللہ کی لعنت اس پہ اترتی ہے. تو جہاں بد عقیدہ بندہ جو صحابہ کرام کی بد عقیدگی رکھتا ہو, اہل بیت کی بد عقیدگی رکھتا ہو, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد عقیدگی رکھتا ہو, جہاں وہ بیٹھے gا وہ پورا ماحول تعفن زدہ کیوں نہ ہوگا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم. یہ تو لمبی ساری حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا ایسے افراد جو ہیں نہ ان کے ساتھ نکاح کرو, نہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ, نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو, نہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو, نہ ان کے اوپر نماز پڑھو. اذا ماتوا فلا تشہدوہم, فرمایا اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں نہ جاؤ, اگر بیمار ہو جاتے ہیں ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ. کس نے کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر حضور, کمال. رحمت للعالمین, جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے انہوں نے درس دیا ہے. اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی ان کی جو نزاکت بیان کی ہے, ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے کا جو حسن بیان کیا ہے, اس سے جو ذرا سا ہٹتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمایا جب تم دیکھو اذا رعیتم, جب تم اس بات کو دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو سرکار کیا کہتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے دم دبا کے بھاگ نہ جاؤ, بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. کون سبق دیتا ہے؟ دیکھیے جو رحمت للعالمین ہے ان کا فرمان ہے. اور رہ گئی جو جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات ہے تو اہل بیت اطہار کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کی محبت کبھی سرکار سے جدا ہوگی. من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ من سب علیا فقد سبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی. من احبنی فقد احب اللہ. ساتھ ہی فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے رکھا اس نے میرے خدا سے رکھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا من سب علی, جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے علی کو نہیں براہ راست مجھ کو برا بلا کہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے ہیں جن کے لیے سرکار اپنے سجدے لمبے کرتے ہیں,
جن کے لیے سرکار اپنی نماز کی حیت کو تبدیل کرتے ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کے دہن مبارک کے اندر ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر. جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی تکلیف بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے. کون سا مسلمان ہو سکتا ہے، کون سا سنی ہو سکتا ہے، کون سا امام محمد رضا کا پیروکار ہو سکتا ہے جو ان ہستیوں کی محبت کو سرکار کی محبت نہ سمجھتا ہو؟ اللہ اکبر. اللہ ہمارے تو پیر و مرشد نے یہ بات کہی ہے، کہتے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است. اللہ. کیا مطلب ہے؟ حب اولاد نبی حب نبی است. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت یہ سرکار کی محبت سے جدا نہیں ہے. نہیں، واہ واہ. یہ حقیقی اعتبار سے سرکار ہی کی محبت کا نام واہ ہے. واہ. آگے پھر فیصلہ دے دیا، فرمایا ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است. ہر وہ شخص جو یہ محبت جس کو نصیب نہیں ہوئی وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اجنبی واہ، یہاں بے شک. لیسا منا کے معنوں میں آیا ہے، کسی اور جماعت کا بندہ ہوگا، سنیوں کی جماعت کا بندہ نہیں. کیا بات ہے. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات یہاں تک فرما دی، فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. ہاں ہاں ہاں. اہل بیت کی جو سچی محبت ہے وہ اہل بیت کا اہل سنت کا سرمایہ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کیا کہا، کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. اب ذرا غور فرمائیے کہ اہل بیت کی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے. واہ واہ واہ. تو سبحان. علامت آپ دیکھیں تو یہ ایک اعتبار سے خاصہ ہی ہوتی ہے. تو خاصے کی تعریف تو یہ کی گئی ہے، خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ نہ ہو. ہو. واہ کیا واہ. مطلب ہے؟ ہمارے مجد الفسانی تو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل بیت کی سچی محبت تو علامت ہی اہل سنت کی ہے. ہاں ہاں سنی ہو اہل بیت کا محب نہ ہو نہیں سکتا. واہ واہ. اہل واہ بیت واہ. کی محبت سنیوں کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتی. کیا کہنے. کیا سچی کہنے. محبت اہل بیت کی صحابہ کی پائی ہی سنیوں میں جاتی. واہ واہ یہی واہ. اہل حق ہیں، یہی اہل اسلام ہیں، یہی سچے دین والے ہیں، یہی سچے راستے والے ہیں. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.